سب سے پہلے تو میں کنڈیم کروں گا جو مسوجنسٹک کامنٹس انہوں نے دیے میڈم کے بارے میں، میک اپ کا حوالہ دیا، لیکن ان کا قصور نہیں ہے، زیادہ پڑھے لکھے اور ان کی جو لیڈرشپ ہے اس نے ہمیشہ جلسوں میں بھی اسی طرح کی میک اپ پہ سرجریز پہ بات کی، تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں کو کم از کم اس طرح کے کامنٹس نہیں دینے چاہیے جو کہ زیادہ پڑھے لکھے ہوں ہمارے سے. لیکن دوسری بات جو مہنگائی ہے نا اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی. 4 سال پہلے اور 10 سال پہلے بھی انفلیشن مہنگائی کی شرح کی وہی ڈیفینیشن تھی جو 10 سال پہلے تھی اور آج بھی وہی ہے. جب یہ 40% پہ تھی تو انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا ہوا تھا کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے لگا ہے. آج اگر وہ مہینے کی 2.4% پہ آ رہی ہے تو آپ اس کو جس مرضی اینگل سے پکڑے اٹ از اے بگ اچیومنٹ اور یہ کوئی بھی جو ہے وہ اس گورنمنٹ سے چھین نہیں سکتا. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں 9 سال جو پچھلے گزرے اس میں کم ترین شرح ہے. نمبر 1 دیکھیں اب اگر موڈیز اور فچ کہہ رہا ہے کہ آپ کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہو رہی ہے تو یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں. اگر آئی ایم ایف کی ہیڈ نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں اور پروگرام اچھا جا رہا ہے تو ہم 24 پروگرام ہم نے جو ہیں اس میں سے 90% فیل ہوئے. اگر پازیٹیو وہ جا رہا ہے ریفارم کا ایجنڈا تو اٹ از این اچیومنٹ کہ یہ آپ بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں. دودھ اور شہر کی نہریں نہیں بہ رہی لیکن کمپیریٹیولی چیزیں آپ دیکھیں، ایکسپورٹس کو آپ دیکھیں 10% اضافہ ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس کی طرف ہم جا رہے ہیں، پاکستان کی ریکارڈ ریمیٹنسز کی طرف ہم جا رہے ہیں. $3 بلین بالکل. تو اوور آل اب آپ ان کا کیا کام ہے؟ لیکن مجھے ایک چیز بتائیے، مجھے یہ چیز بتائیے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو اکنامک گروتھ جس کی جانب آپ بات کر رہے ہیں وہ ریفلیکٹ عوام کی زندگی پہ کب کرے گی؟ ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگوں نے پنجاب ہو، کے پی ہو، سندھ ہو، اوور آل یہ جو تنخواہوں میں اضافے، مراعات میں اضافے، ایف بی آر کی جانب سے گاڑیاں خریدنا، پھر اس کے بعد کہیں تزئین و آرائش کے لیے پیسے کہیں پر ایٹسٹرا ایٹسٹرا، یہ اس سے ہٹ کے کبھی ہو سکتا ہے یہ ضرورت ہو لیکن جس پرسنٹیج میں عوام کے لیے تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے یا سرکاری ملازمین کے لیے ہوتا ہے ویسے یہاں پر بھی ہونا چاہیے تھا. لیکن یہاں پر جو ہے وہ مطلب وہ اندھا بانٹے ریڑھیاں اپنے اپنے میں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اکانومی سٹیبلائز ہو گئی ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں اب ہم سٹیبلائزیشن سے گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے گروتھ اچیو کر لی ہے، ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. اور ہمارا کیا مقصد ہے؟ لیکن تب تک اتنے خرچے تو روک لینا. میں بتاتا ہوں. دیکھیں اب یہ جو خرچے یہ جو بڑے ہیں اس میں یہ آل اکراس اگر پارلیمنٹیرینز کی کوئی 7-8 سال بعد تنخواہیں بڑھی ہیں تو ان کی نہیں بڑھتی رہیں اور ویسے 10% 20% اوور آل سیلریز میں اضافہ ہوتا رہا ہے تو ایک ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، وہ ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے. لیکن 200% 400%، لیکن 200% تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو آپ یہ نہیں ازیوم کر سکتے کہ وہ جاگیردار ہیں اور بلینئرز ہیں. بہت سارے تو میجورٹی آف دیم بلانگ فرام مڈل اور اپر مڈل کلاس اور ان کے بھی جو ہیں وہ سیلری سے خرچے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں وہ گروتھ اچیو کرنی ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے جو ادھار پہ نہ ہو اور ادھار کی گروتھ جو ہے وہ پھر آپ کو ناک کے بل گراتی ہے. تو ہم نے یہ وہ والی گروتھ نہیں اچیو کرنی. اب پاکستان کا وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم گروتھ اچیو کریں تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیگیٹو نہ ہو اور وہ کنٹینیوسلی ایکسپورٹ ڈریون گروتھ ہو، وہ امپورٹ اور کنزمپشن ڈریون گروتھ نہ ہو جو انہوں نے ہمیں دی تھی. تو ہم اس طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ ملک بہتری. اور جو ٹرکل ڈاؤن ہے بالکل ٹرکل ڈاؤن ہوگا آپ کے آنے والے 6 ماہ کے اندر. چیزیں جو ہیں آپ کو ابھی تو بجٹ آئے گا تو اس پہ اللہ رحم کرے کہ وہ کیا نہیں انشاءاللہ بجٹ بھی جو ہے عوام فرینڈلی بجٹ ہوگا. ٹیکس وغیرہ کم کریں گے وزیر اعظم صاحب؟ دیکھیں یہ انشاءاللہ اگر ہمارے ریفارمز کک ان ہو جاتے ہیں تو بالکل ہم ٹیکسز کے ریٹس کو کم کرنا چاہیے یا اکراس دی بورڈ ہونا وہاں پر. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سیلریڈ کلاس پہ بھی یہ بوجھ نہیں پڑنا چاہیے تھا لیکن سارا نہیں پڑنا چاہیے تاکہ جو ہم اکنامک ہم ٹرموائل سے گزرے ہیں اس کے اندر اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں یہ سخت اقدامات لینے پڑے لیکن وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دی رائٹ ڈائریکشن. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں آپ کو ورلڈ بینک کی بات کرتا ہوں. ورلڈ بینک کیا کہتا ہے؟ ان لوگوں نے یہ جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ ایک اکنامک ٹرموائل سے گزرے، وہ جون 2022 سے لے کے آج تک تھا. یہ ٹرموائل تھا اکنامک ٹرموائل جس میں نوز ڈائیو کر کے گئے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو فیکٹس بتا رہا ہوں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں. جو ورلڈ بینک ہے وہ کہتا ہے کہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو تھا پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں جب چیزیں تباہ ہو رہی تھی وہ 9.22% تھا. پھر یہ لوگ آئے، پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ پارٹ 1 آیا،
तो उसमें वो गिर के तकरीबन 7% पे चला गया। एज ऑफ टुडे वर्ल्ड बैंक कहता है कि अभी वो उसका उन्होंने नहीं निकाला हुआ। अच्छा, एक्सपोर्ट्स की ये बात कर रहे थे, 31 बिलियन 0.8 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में था, ये लोग आए वो चला गया, नीचे गिर गया, 27 पे चला गया, आज वो 24 पर है। ठीक है, तो दैट मींस इवन आज भी ये उधर नहीं है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। साल तो एंड होने दें, 32 सबर कर लेना, हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स होंगे। लेकिन एक चीज ये कि एटलीस्ट यू कैन डू समथिंग, वी हैव द नंबर्स, लेकिन यू कैन डू समथिंग कि ये जो समुद्र पार मुकीम पाकिस्तानी है, मिसाल के तौर पर उनसे आप लोग कहते रहते हैं कि जी आप रेमिटेंसेस ना भेजें, दैट इज फॉर द कंट्री ना। और आप ये देखें जैन फेब में तो उन्होंने मेंटेन किया $3 बिलियन। आपको पता है आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1999 में फाइन किया था कोई 50 बिलियन या $50 मिलियन का, इस तरह कुछ फिगर है, मिलियन या बिलियन समथिंग लाइक दैट, उसका फाइन किया था। और उसके ऊपर रिपोर्ट क्या आई थी कि इसहाक डार साहब ने फिगर्स फज किए थे। अच्छा लेकिन ये पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं देखिए ना इनके पास, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा यहाँ पर, अब ये वक्त हमारा तकरीबन पाया तकमील पर पहुंच गया। एक चीज ये है कि 2013 से 16 तक जो प्रोग्राम आईएमएफ का कंप्लीट हुआ था वो भी इन्हीं के दौर में हुआ था। फेयर एनफ, एक होता ना आउट ऑफ 25 इन्होंने कितने लिए? हाँ, उनमें से अगर परसेंटेज देखा जाए इनकी, आपकी तो 0% है ना, आपने तो एक ही प्रोग्राम लिया और उसमें फेल हो गए। मैंने प्रोग्राम लिया 0%। एक मिनट है ना, मैंने प्रोग्राम लिया 6 बिलियन का, पीटीआई ने 6 बिलियन के लिया, पीटीआई ने 3.5 पौने 4 साल में सिर्फ 3 बिलियन इस्तेमाल किया है। डू यू अंडरस्टैंड दैट थिंग? हमने इस्तेमाल ही नहीं किया।